اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے میزبان ابن حسن کو سردی لگ چکی ہے، اس لیے اسکیمو بن کر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں ایک دو دن سے، اور پرہیز کر رہا ہوں، سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جو آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میری ایک تحریر ہے جو انہی سردیوں میں، شدید سردی کی راتوں میں ایک دو راتیں گزار کر میں نے لکھی تھی، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے جاڑا الاؤ گہری چپ، ہلکی گرم راکھ اور ابن حسن۔ جاڑے کا موسم کبھی سرد اور کبھی سرد ترین ہوتا ہے، دن مختصر اور راتیں طویل ہوتی ہیں۔ جاڑے کے موسم میں بیرونی سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں، لہذا جاڑے کا موسم عمومی طور پہ افسردگی، پریمردگی، اداسی، یاسیت کا موسم بن جاتا ہے۔ ناسٹالجیا انسان پہ خصوصی طور پر جاڑے میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان رضائی میں دبک کر ماضی کی حسین یادوں میں کھو جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حسین یادوں کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ یادیں، جن کے گاؤ ہمارے قلب و ذہن اور جسم پہ مندمل ہونے کے باوجود اپنے کھرند چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کھرندوں کو جب انسان شعور اور ماضی کی یاد کے ناخنوں سے چھیڑا چھڑی کرتا ہے، ان سے اٹھنے والی ٹیس کبھی آنکھیں نم کرنے اور کبھی ہونٹوں پہ تبسم بکھیرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے، ہم خدا کی اس نعمت کو اپنی منفی سوچ اور منفی عمل سے اپنے لیے باعث آزار بناتے ہیں، ناشکرا پن سے، یا پھر مثبت فکر و عمل سے، یعنی شکر سے۔ وہ پہلے تو ناشکری تھی، اب شکر سے اپنے لیے کیف و سرور کا باعث بناتے ہیں۔ ایسے ہی باہر کے سرد ترین موسم اور اندر کی یک بستگی کو دور کرنے کے لیے یہاں لکڑیوں کا مچ یا الاؤ، دہتے کوئلے ضروری ہیں، وہیں اندر کی یک بستگی کو دور کرنے کے لیے اور خوشگوار حدت پہنچانے کے لیے سکوت شب میں خود کلامی، اچھی موسیقی، اچھی شاعری، مطالعہ اور سب سے بڑھ کر خدائے لم یزل سے راز و نیاز میں مصروف ہو کر ہم اپنے اندر کے شور، باہر کے سکوت مرگ سے بغل گیر ہونے میں بہت آسانی محسوس کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں احساس رائگانی، پرمردگی، افسردگی، اداسی سے محفوظ رہ کر اگلے سرما تک ہم زندہ رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا طریقہ سے ہم اپنے آپ کو وقت جسے ہم اپنے ہاتھوں کھو رہے ہیں، وقت کا ہاتھ تھام کر اسے کچھ لمحے پاس بٹھانے میں وقت اچھا ہے یا برا لوٹ کر نہیں آئے گا، اس نایاب وقت کو بہتر اور مثبت طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ اب یاد بارے کچھ اشعار حاضر خدمت ہیں
کیونکہ ان طویل اور یک بستہ سرد راتوں میں انسان کا زیادہ تر وقت اچھی بری یادوں کے سہارے ہی گزرتا ہے۔ پہلا شعر: کبھی جو حد سے بڑے دل میں تیری یاد کا حبس، کھلی فضا میں تجھے گنگنانے لگتے ہیں۔ یہ شعر ہے سلیم کوثر صاحب کا۔ اگلا شعر: جب بھی سوچا کہ شب ہجر نہ ہوگی روشن، جب بھی سوچا کہ شب ہجر نہ ہوگی روشن، مجھ کو سمجھانے تیری یاد کے جگنو آئے۔ یہ شعر ہے محترم قتیل شفائی کا۔ اگلا شعر: سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، مجھے تو وہ چھوڑ گیا نا۔ یہ تھا کلام عبید اللہ عبید صاحب کا۔ اگلا شعر سماعت فرمائیے: اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ہمسائے ملک کے مشہور و معروف مرحوم شاعر راحت اندوری صاحب کا شعر تھا۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے: شام ہو سویرا ہو، دھوپ ہو اندھیرا ہو، کھائی ہے قسم تیری یاد نے ستانے کی۔ آپ کی یاد ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، سن رہے ہو نا؟ آپ کو نہیں کہہ رہا، استاد محترم یوسف صاحب جس کو کہہ رہا ہوں اس کو پتا ہے۔ یہ خوبصورت شعر تھا ناہید برق کا۔ اگلا شعر: وہ یوں گیا کہ باد صبا یاد آ گئی، وہ یوں گیا کہ باد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا۔ جس طرح باد صبا جا کر نہیں آتی، وہ بھی ظالم جا کے واپس نہیں پڑتا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ شہزاد احمد صاحب کا شعر تھا۔ اگلا شعر: یاد آؤں گا تجھے ذہن کی ہر منزل پر، یاد آؤں گا تجھے ذہن کی ہر منزل پر، حرف سادہ تو نہیں ہوں کہ بلایا جاؤں۔ آپ بھی تو مجھے یاد کرتے ہوں گے۔ یہ محسن نقوی صاحب کا شعر تھا۔ اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے: عشق کی قسمت محروم الہی توبہ، عشق کی قسمت محروم الہی توبہ، یاد جانا بھی فراموش ہوئی جاتی ہے۔ یہ میرے محبوب شاعر جگر مراد آبادی صاحب کا شعر تھا۔ تو آگے: دن کے نالے نہ گئے، رات کی زاری نہ گئی دل سے کبھی یاد تمہاری نہ گئی۔ مبارک عظیم آبادی۔ دل کے نالے نہ گئے، رات کی زاری نہ گئی دل سے کبھی یاد تمہاری نہ گئی۔ تم چلے گئے ہو، تمہاری یاد میرے پاس اب بھی سرمایہ افتخار ہے میری زندگی کا۔ یہ شعر تھا مبارک عظیم آبادی۔ اگلا شعر: تمہاری یاد میں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تمہاری یاد میں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، کہ میں نے کتنے سگریٹ پھونک لیے رات بھر۔ مرزا اعظمی صاحب کا یہ شعر تھا۔ آگے یہ مشہور غزل تھی، اس کا شعر آپ نے بھی سنا ہوگا، محترمہ نور جہاں نے یہ گائی تھی: کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی یاد ہے آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ یہ خوبصورت شعر تھا حسن رضوی صاحب کا۔ اگلا شعر: پھر تیری یاد کے موسم نے جگائے محشر،
پھر میرے دل میں اٹھا شور ہواؤں جیسا، سوری غلط ہو گیا، پھر تیری یاد کے موسم نے جگائے محشر، پھر میرے دل میں اٹھا شور ہواؤں جیسا۔ یہ محسن نقوی صاحب کا شعر ہے۔ آگے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حسرت مہانی صاحب۔ کوئی جھونکا چلا تو دل دھڑکا، دل دھڑکتے ہی تیری یاد آئی، کہ میرے دل کے دھڑکنے کے ساتھ تیری یاد جڑی ہوئی ہے یا تیری یاد کے ساتھ میرے دل کا دھڑکنا جڑا ہوا ہے۔ یہ ناصر کاظمی صاحب کا شعر تھا۔ اگلا شعر ہے، کس یاد کا صحرا ہوں، کس چشم کا دریا ہوں، خود طور کا جلوہ ہوں، ہے شکل کلی مانا۔ یہ ہیں واصف علی واصف صاحب۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس کی یادوں سے نصیر آج بھی دل ہے آباد، بھول کر بھی نہ کیا جس نے یاد مجھے۔ نصیر الدین سید صاحب۔ اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا، یاد آتا ہے ہمیں ہائے زمانہ دل کا۔ کبھی ہم بھی اہل دل ہوا کرتے تھے۔ داغ دہلوی صاحب۔ میں نے خود میں تیری یاد سجائی ہے، جب بھی تو نے تنہا چھوڑا کوزہ گر۔ فوزیہ رباب۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے، اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ سمجھ گئی ہیں نا، آپ کے لیے ہے۔ اور یہ شعر ہے نوشی گیلانی کا۔ چاند نکلا نہ کوئی شام سہانی آئی، زخم تازہ ہوئے کچھ یاد پرانی آئی۔ یہ شاہد وسیع صاحب کا شعر ہے۔ تو بس حوصلہ رکھیے، ایک دو شعر رہ گئے ہیں۔ ہے اجازت تمہیں آنے کی مگر یاد رہے، اتنے نزدیک نہ آؤ کہ بہک جائیں ہم۔ پریشان نہ ہو ہم بہکنے کا کہاں ہم میں یارانہ رہا۔ یہ مہر النساء مہرو کا شعر ہے۔ تمہاری یاد مجھے روز و شب ستاتی ہے۔ ہاں یہ تو حقیقت ہے، مجھے ستاتی ہے۔ تمہاری یاد مجھے روز و شب ستاتی ہے، تمہاری یاد مجھے روز و شب ستاتی ہے، تمہارا سایہ میرے آس پاس رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے جناب۔ یہ تھا شعر ہاشم اسد لبید پوری کا۔ یا پھر مجھ جیسا احمق سوچوں میں گم، بجھتے سرد ہوتے الاؤ کی نیم گرم راکھ میں بے مقصد انگلیاں پھیر رہا ہوتا ہے کہ یکدم یوں ہوتا ہے۔ میں نے یوں ہی راکھ میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو جانا تیری تصویر بن گئی۔ ابن حسن کا نام لے لیں، شعر تو کسی اور کا ہے، چلو میں اپنے اتنا تو چل جاتا ہے ہیرا پھیری۔ آگے ہے نوٹ۔ یاد رہے کہ بہترین اور تخلیقی المیہ ادب انہی جاڑے کے موسم میں تخلیق ہوتا ہے۔ حضرت انسان کی فطرت اور جبلت ایسی ہے کہ وہ موسم سرما میں خصوصاً زوجہ یا ڈیش ڈیش ڈیش، ہاں آپ سب سمجھتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں، کہ قربت کی گرم جوشی اور عزیز و اقارب کے گرم جوش رویے کا طلبگار رہتا ہے، جس میں عزیزوں کی طرف سے گرما گرم جھینگا سوپ اور السی کی پنیوں کی شدید امید رہتی ہے، جبکہ موسم گرما میں اس کے برعکس عزیز و اقارب کی طرف سے خوشگوار ٹھنڈے ٹھہراؤ والی گفتگو اور رویہ کے ساتھ ساتھ شربت بادام
आलू बुखारा, लीची और चेरी की बहुत उम्मीद रहती है। शुमाई किस्मत होता है इसके बिल्कुल बरअक्स है। मौसम सरमा में बेगम कुर्बत की बजाय दूरी इख्तियार कर लेती है और अजीज़ो अकारब के रवैया में यख बस्ता जहन्नम से भी ज्यादा सर्द मोहरी और सर्द रवैया ऊद कर आता है। इंसान इतना सर्दी से मुतासर नहीं होता जितना अपने अजीज़ो अकारब के सर्द रवैये और सर्द मोहरी से मुतासर होता है। और ये ऐसा वक्त जा रहा है, इसमें हर कोई मुतासर है इस चीज़ का। जबकि गर्मियों में खुशगवार बाद नसीम जैसी गिरफ्तार और रवैया के बजाय अजीज़ो अकारब की ज़बान और आंखें शोले उगलती और रवैया ऐसे जैसे दहते कोलों से संगबारी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा ही होता हो, और ये भी मुमकिन क्या यकीनी बात है कि मेरे साथ होने वाले इस हुस्न सलूक का ज़िम्मेदार अहमक, जाहल, बेवकूफ़ इब्ने हसन की अपनी हमाकतें ही हों। और यकीन जानिए यकीनन ऐसा ही है, किसी और को इल्ज़ाम दुश्नाम क्या देना। फ़कत अदब का अदना बेअदब तालिब इल्म इब्ने हसन, इसके साथ ही इजाज़त। खुश रहें, सलामत रहें, ता क़यामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।